الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین ذوی الاحترام، واجب الاحترام سامعین، حاضر ہیں ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں چند معروضات کے ساتھ، اور مسلسل یہ جو دن ہے یہ منسوب ہے کائنات کے امیر، مشکل کشا، حلال مشکلات، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور غم کی تاریخیں ہیں۔ آج کی جو تاریخ گزری ہے 21 رمضان، یہ تاریخ بڑی پردرد، پرغم، پرملال تاریخ، ایسی تاریخ جو پوری امت مسلمہ کو یتیم کر گئی، اس لیے کہ علی جو ہے وہ صرف سیدوں کے باپ نہیں بلکہ پوری امت کے باپ ہیں، اور جب علی چلے گئے تو پوری صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اولاد علی یتیم ہوئی بلکہ پوری امت مسلمہ یتیم ہو گئی۔ اور آج کی تاریخ منسوب ہے آپ ہی سے، لہٰذا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور پچھلے 2 دن سے ہی مولا ہی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ کل وصیت نامہ مولا علی کا پیش کیا تھا نہج البلاغہ میں، جو موجود ہے مولا کا وصیت نامہ جس میں علی نے وصیتیں کی ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے کہ 63 سالہ کل حیات طیبہ ہے مولا علی کی۔ 13 رجب سن 30 عام الفیل خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہے، اور 21 رمضان سن 40 ہجری مسجد کوفہ آپ کی شہادت ہے۔ ان 63 سال میں تقریباً 80 اور 83 جنگیں آپ نے لڑی ہیں۔ ظاہری خلافت کے بعد بھی 3 جنگیں آپ کی ہیں، جمل، صفین اور نہروان۔ 11 ہجری 28 صفر سن 11 ہجری میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وفات کی تاریخ، آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور آپ کی شہادت کے بعد، حالانکہ آپ کی شہادت سے پہلے جو آپ کا حج مبارک ہے ذی الحجہ میں، اس سے لوٹتے وقت غدیر خم کے میدان پر 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر سنی شیعہ مورخین سب نے واقع غدیر سے کسی نے انکار نہیں کیا، اور آپ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب کسی بھی حدیث کے، کسی بھی روایت کے جو راوی ہوتے ہیں وہ 10-20 ہوتے ہیں راوی، 1 راوی، 2 راوی، 10 راوی، 20 راوی، لیکن حدیث غدیر وہ حدیث ہے جس کے 1.25 لاکھ راوی ہیں۔ 1.25 لاکھ راویوں کی روایت کا انکار کیا گیا، اور بعد وفات پیغمبر ادھر پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کر مسلمانوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کے میٹنگ جوڑ لی، اور وہاں پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، اور انہیں خلیفہ نامزد کر دیا گیا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، کہا گیا کہ صاحب یہ رسول کے بعد برسر اقتدار ہوں گے اور یہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ حالانکہ مہاجرین نے اور انصار نے بھی، کچھ افراد نے کہا تھا کہ بھئی تم لڑ کس بات پہ رہے ہو، اس لیے کہ ابھی غدیر میں جب لوٹ رہے تھے حج کر کے تو وہاں کیا ہوا تھا، وہاں علی کو بنایا گیا تھا، تو اب تم کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ تو وہاں پہ دلیل یہ دی گئی کہ علی تو ابھی 34 سال کی عمر ہے اور جوان ہے، اور علی کو کیا معلوم کہ عنان حکومت کیسے سنبھالا جائے، حکومت کو کیسے سنبھالا جائے، لہٰذا کوئی بزرگ ہونا چاہیے۔
اب وہ پھر سعد بن عبادہ کو چادر میں اور کمبل میں لپیٹ کے لوگ لائے تھے. اگر بزرگی میں آ رہے تو صاحب سب سے بڑا بڈھا اور بزرگ تو یہی سے بنائیے. اور پھر خلیفہ اول کا اپنے والد کو خط لکھنا اور اس خط کا جواب دینا، وہ تمام تر جو ہے وہ تاریخ کے صفحات پہ باتیں محفوظ ہیں. اور گزارش ہے کہ پڑھیں ان سب باتوں کو توجہ کے ساتھ اور غور سے پڑھیں سب باتوں کو. میں نے عرض کیا تھا، شروع سے کہتا چلا رہا ہوں کہ اتنا وقت ہم سوشل میڈیا کو دیتے ہیں تو تھوڑا بہت ہم کتابوں کو وقت دے سکتے ہیں اور جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے کہ وہ کیا ہوا. پھر خلیفہ وقت نے اپنے والد کو خط لکھا کہ میری بیعت کیجیے. انہوں نے جو جوابات دیے بڑے دلچسپ، وہ خط کا عنوان ہے اور پھر اس کا جواب ہے، بڑا دلچسپ ہے اور بہت لطف آئے گا جب آپ اسے پڑھیں گے. بہرحال یہ نامزد کر دیے گئے اور مولا کائنات رسول کے جنازے میں مصروف رہے. آپ کی تجہیز و تکفین میں اور تدفین میں آپ مصروف رہے. یہ جب لوٹ کے آئے انہوں نے پوچھا کہ صاحب وہ تو کہا کہ میں نے دفنا دے. بہرحال وہاں پہ سقیفہ میں ایک حکومت قائم کر دی گئی اور پھر وہ پہلے خلیفہ جانے سے پہلے دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب کو اپنی جگہ منتخب کر کے چلے گئے کہ صاحب اب یہ منتخب ہوگا. اب جب ان پہ حملہ ہوا اور 10 سال تقریباً 11 سال 10 سال سے بھی زیادہ خلیفہ ثانی نے حکومت کی، اور حکومت کرنے کے بعد اب جب ان پہ اٹیک ہوا اور ان پہ حملہ ہوا اور ان کا پیٹ چیرا گیا اور جب ان کی سانسیں اکھڑنے لگی اور اب یہاں تک کہ ہلاکت قریب ہے، اب انہوں نے کہا کہ صاحب اب کون ہوگا تمہارے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ لوگوں سے مشورہ کیا کہ میرے بعد میں کسے خلیفہ بناؤں. انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو بنا دو، عبداللہ ابن عمر کو. کہا کہ نہیں وہ خطاب کی نسل میں بس ایک ہی حاکم ہوگا اور یہ بار اور بوجھ میں نے اٹھایا ہے وہ کافی ہے، میں اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتا. بہرحال پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجلس شورا قائم کر لی جائے. اب میں یہ مجلس شورا کا واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا آج، اور توجہ کے ساتھ سنیے گا. وہ قائم کر لی جائے. اور اگر آپ نہج البلاغہ میں اگر دیکھنا چاہیں تو تیسرا خطبہ جو ہے خطبہ شکشکیہ، اس میں نہج البلاغہ میں آپ جا کے دیکھیں جو خلافت پہ مولا کائنات کا خطبہ ہے تیسرا، اس میں تفصیل میں بھی ڈیٹیل میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ جب دوسرے خلیفہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ شورا قائم کر لیا اور 6 نام انہوں نے بتائے. کہا کہ یہ 6 لوگ وہ ہیں جو پیغمبر سے بڑے قریب تھے اور بڑا قربت تھی اور پیغمبر انہیں بڑا چاہتے تھے. اب وہ نام بتائے کہ صاحب ان 6 میں سے کہنا کسی ایک کو منتخب کر لیا جائے اور وہ شورا قائم کر لی جائے. 6 نام کون ہیں؟ کا سب سے پہلا نام حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کا. اس کے بعد دوسرا عثمان بن عفان کا نام. اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. یہ 6 نام انہوں نے بتائے کہ صاحب ان کو. اب انہوں نے کہا کہ صاحب اب عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سب نام بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد میں سب کے بارے میں بتایا کہ کس کو معین کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مولا علی کا نام انہوں نے لیا کہ علی کو جو تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے گا اور تم سے سب سے زیادہ جو ہے وہ حق رکھتا ہے خلافت کا. ان لوگوں نے کہا ہم کیوں نہیں رکھتے صاحب، ہم بھی تو قریش میں سے ہیں اور صاحب جو ہے وہ ہم بھی تو جو ہے اسلام لانے میں بڑی سبقت کی ہم لوگوں نے، ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں آئینہ دکھاؤں، عبد الرحمن ابن عوف سے، عثمان بن عفان سے، طلحہ زبیر سے، ان سے اس خلیفہ ثانی میں تمہیں آئینہ دکھاؤں اور سب کے نقائص اور کمیاں بیان کرنا شروع کی. اور طلحہ سے کے بارے میں بیان کیا، زبیر کو کہا اس کے نقائص بیان کیا، عبد الرحمن ابن عوف سے کہا تیرا جو سیاہ ماضی ہے وہ میری نگاہوں کے سامنے، وہ ساری باتیں سب کے کمیاں بتا کہ تیرے میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. اور عثمان بن عفان سے تو عجیب جملہ کہا، اللہ اللہ، کیا خدا کی قسم کہتا ہے حق تو زبان سے نکل ہی جاتا ہے، کوئی بھی ہو اللہ نکلوا دیتا ہے. اب معلوم ہے عثمان بن عفان جو خلیفہ ثانی ثالث ان سے کیا کہا انہوں نے، دوسرے خلیفہ نے کہا کہ، اور لکھنے والا کون ہے؟ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے، شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی، ہمارا عالم نہیں ہے کوئی ہم سے کہنے لگا شیعہ روایت پڑھ دو. شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلے فرقے کا شیعہ نہیں ہے وہ، اس نے جو ہے شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ خلیفہ ثانی نے عثمان بن عفان سے کہا کہ تجھ سے تو جانور کی لید بہتر ہے. اب دیکھیے آپ، یعنی جو جانور کی لید کے برابر بھی نہیں ہے مسلمانوں نے اسے اپنا خلیفہ بنایا. کیسے بنایا وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے بنایا ہے خلیفہ. تو اب ایسا ہوا کہ صاحب وہ تو ہلاک ہو گئے بیچارے، چلے گئے. اب صاحب انہوں نے کہا پھر ابو طلحہ انصاری کو بلایا. ابو طلحہ انصاری کو بلانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے ہسٹری ہے تو
تو ایسے ہی سنائی جائے گی۔ اب وہ ابو طلحہ انصاری کو بلانے کے بعد کہا میں نے 6 نام بتائے ہیں، ان سے کہنا کہ میرے جانے کے بعد ایک حجرے میں یہ لوگ جمع ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے دیکھے اگر تو، اور تم 50 مسلح افراد کو لے کے آنا، ایسے لوگ جو ہتھیار بند ہو، اور وہ حجرے کے باہر کھڑے کر دینا۔ ابو طلحہ انصاری سے کہہ رہے ہیں دوسرے خلیفہ۔ اور اس کے بعد تم دیکھنا کہ 5 کی رائے ایک طرف ہے، 1 کی رائے ایک طرف ہے، 5 ایک طرف ہے، 6 میں سے اور 1 ایک طرف ہے، تو 5 کی بات مان لینا، جو 1 بچے سو قتل کر دینا۔ اور اگر تم دیکھو کہ 4 ایک طرف ہے، 2 ایک طرف ہے، تو 4 کی بات مان لینا اور 2 کو قتل کر دینا۔ اور اگر 50-50 معاملہ ہو، 50-50، 3 ایک طرف ہو اور 3 ایک طرف ہو، تو پھر تم دیکھنا عبد الرحمن ابن عوف کس کی طرف ہے، عبد الرحمن بن عوف وہ کس کی طرف ہے، اس کو تم جو ہے اس کی بات مان لینا، باقی تینوں کو قتل کر دینا، تم یہ کر لینا۔ اب انہوں نے اس ابو طلحہ انصاری سے کہا، اب یہ صاحب اپنا نکل گئے۔ اب جب یہ نکل گئے تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ کے حجرے میں وہ جو ہے شورا منعقد ہوئی، اور مولا کائنات اس میں شریک ہوئے۔ پھر مولانا اس کی وجہ بتائی نہج البلاغہ کہ میں وہاں پہ کیوں گیا۔ مولا کائنات وہاں پر گئے، 50 افراد باہر کھڑے تھے۔ اب اندر جب میٹنگ شروع ہو گئی، شورا شروع ہو گیا، شورا قائم ہو گیا، اب وہ میٹنگ چل رہی تھی۔ ایسے میں عمار یاسر نے باہر سے آواز لگا کے کہا، اگر علی کو خلیفہ بنایا تو ہم علی کی اطاعت کریں گے، اس کا کہنا مانیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، اور علی کے علاوہ ہم کسی کو بھی خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے، نہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، نہ پیروی کریں گے۔ ادھر سے ولید نے کہا کہ صاحب وہ عثمان بن عفان کو اگر بنایا تو ہم عثمان کی بیعت کریں گے اور اس کے کہنے پہ چلیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، ہم کسی کی نہیں کریں گے۔ عمار یاسر نے گریبان پکڑ کے پٹک دیا اسے کہ تجھے علی کے مقابلے پہ کس کو لے کر آ رہا۔ بڑے دلچسپ واقعات ہیں وہ تاریخ کے، جو مجھے پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے، لیکن کیا کریں کہ فی الحال وہ سب بتانا مقصود نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مقداد نے یہ جملے دہرائے کہ اگر علی کو خلیفہ معین کیا گیا تو ہم علی کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ابو طلحہ انصاری کے وہ سب کھڑے تھے، اندر چل رہا تھا معاملہ۔ اندر کیا ہوا صاحب؟ اندر یہ ہوا کہ طلحہ نے یہ کہا کہ میرا ووٹ عثمان بن عفان کو، کیونکہ طلحہ کو معلوم تھا کہ صاحب مجھے تو خلافت ملنے والی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میرا ووٹ عثمان کو، اس نے عثمان کو اپنا ووٹ دیا۔ زبیر، اچھا زبیر صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہے، اور صفیہ بنت عبد المطلب مولا علی کی پھوپھی ہے، تو پھوپھی زاد ہوا وہ۔ اس نے کہا کہ صاحب اس سے تھوڑی رگ حمیت پھڑک گئی اس کی، اس نے کہا میرا ووٹ علی کو۔ اب دونوں برابر ہیں، ایک ووٹ عثمان کی طرف، ایک ووٹ مولا علی کی طرف ہے۔ اب کیا کریں صاحب؟ اب عبد الرحمن ابن عوف بچے اور سعد بن ابی وقاص بچے۔ عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ کہا صاحب وہ عثمان کا بہنوئی ہے، رشتہ دار ہے۔ اچھا جی، اب کیا کہا تھا کہ جدھر عبد الرحمن بن عوف ہو اس کی بات مان لینا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ صاحب ایک ووٹ ادھر ہے ایک ادھر ہے، اب میں جدھر جاؤں گا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہہ دیا کہ میں عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہوں، کہ جسے عبد الرحمن بن عوف اپنا ووٹ دیں گے، سپورٹ کریں گے، میرا سپورٹ بھی اسی کو ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ صاحب میں تو خلافت کے لائق نہیں ہوں، وہ آگے بڑے مولا کائنات کے سامنے آئے اور کہا کہ اے علی، اے ابو الحسن، میں تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ مولا نے کہا کہ بتاؤ بھائی۔ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کتاب اور سنت پر عمل کریں گے۔ پہلی شرط یہ کہ کتاب پر، آپ کتاب خدا پر عمل کریں گے، دوسری سنت پیغمبر پہ عمل کریں گے، اور تیسرا سیرت شیخین پر عمل کریں گے۔ یعنی پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ جو کرتے تھے آپ بھی وہی کریں گے۔ مولا علی نے کہا کہ میں کتاب اللہ پر عمل کروں گا، حدیث پیغمبر سنت نبی پہ عمل کروں گا، لیکن اس کے بعد پھر میں اپنے مسلک پہ عمل کروں گا، سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا۔ 3 مرتبہ انہوں نے دہرایا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ سیرت شیخین پہ عمل کریں گے، علی نے کہا کہ بالکل نہیں، میں اپنے کتاب خدا کے بعد پیغمبر کے بعد میرا اپنا اجتہاد، میرا اپنا مسلک، سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے عثمان سے کہا، عثمان تو تیار بیٹھے تھے، کہا صاحب آپ کو، انہوں نے کہا جی بالکل کتاب خدا پہ بھی اور سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا۔ اب صاحب انہوں نے اٹھا کے عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کری عثمان بن عفان کے ہاتھ پر۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ سنی شیعہ سب کے یہاں موجود ہے کہ کیسے وہ خلیفہ بنے تیسرے، پہلے دوسرے تو ایسے ہی بنے تھے۔ اچھا مولا کا جملہ وہاں پر موجود ہے۔ پھر اب عبد الرحمن بن عوف نے اپنا ووٹ دے دیا عثمان بن عفان کو، اور سعد بن ابی وقاص کا ووٹ تھا ہی ان کے ساتھ میں، تو اب وہ 4-2 سے جو ہے معاملہ چلا گیا عثمان بن عفان کے پاس۔ اب عثمان خلیفہ
کہا کہ صاحب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے۔ مولا کائنات نے وہاں پر پھر اپنے حق کا اظہار کیا اور اس کے خلاف احتجاج کیا، اور مولا کائنات نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کو کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی، تم نے عثمان کے ہاتھ پہ ایسے ہی بیعت کی جیسے عمر ابن خطاب نے سقیفہ میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، کہ عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ ابو بکر کے بعد خلافت میرے پاس آ جائے، عبد الرحمن بن عوف تم ایسے چاہتے ہو کہ عثمان جائے اور اب تمہارا اپنے بعد تمہیں جو ہے وہ نامزد کر کے جائے، منتخب کر کے جائے، اس لیے تم نے عثمان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے اپنے فضیلتیں بیان کی۔ اللہ اکبر! اگر آپ مولا کے چاہنے والے میرے کہنے سے پڑھیے گا ضرور، وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ احتجاج تبریسی، اگر آپ دیکھیں علامہ تبریسی نے وہ جتنے بھی احتجاجات ہیں مولا کائنات کے وہ سارے انہوں نے لکھے ہیں۔ وہ میں کچھ ایک احتجاج مولا کا ہے، پورا خلافت کا دربار جب بھرا ہوا تھا اور ابو بکر کے سامنے، خلیفہ اول کے سامنے، وہ میں پڑھائی ہوئی کرتا ہوں ممبروں سے، میں نے پڑھا ہے اس احتجاج کو۔ یہ احتجاج ہے ان لوگوں کے سامنے، اور کیا کیا جملے مولا کائنات کے، خدا کی قسم لطف آ جائے گا اگر آپ وہ پڑھیں گے۔ اور وہ پڑھنے کے بعد پھر مولا نے کہا کہ مجھے تمہاری خلافت کی اور اس کی کوئی وہ نہیں ہے، میں صرف اس لیے یہاں پر حاضر ہوا۔ اب مولا کائنات نہج البلاغہ میرے سامنے موجود ہے، اگر نہج البلاغہ آپ کے پاس اس میں پڑھ لیجئے گا۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں آپ خطبہ شکشکیہ تیسرا خطبہ، اس کی تفصیل میں دیکھ لیے گا۔ مولا نے کہا کہ مجھے نہ تمہاری خلافت کی ضرورت ہے، نہ حکومت کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے تخت و تاج کی ضرورت ہے، میں اس لیے یہاں پر آیا کہ اگر میں نہ آتا تو تم لوگ کہہ دیتے ہم تو علی کو حق دینا چاہ رہے تھے، بلایا تو آئے ہی نہیں، ہم تو اب اس لیے کہ تمہاری زبانوں پہ تالے لگ جائے اور تم تاریخ میں بولنے کے لائق نہ رہو، اس لیے ابو طالب کا لاڈلا یہاں پہ حاضر ہوا ہے۔ اس لیے مولا کائنات و شورا میں شریک ہوئے تاکہ ان کے زبانوں پہ قفل لگ جائے، ان کے زبانوں پہ تالے لگ جائیں، اور وہ پھر یہ نہ کہہ سکے گا رہے صاحب ہم تو چاہ رہے تھے صاحب علی کو ان کا حق دیں، لیکن ہم نے جب شورا قائم کی تو علی آئے ہی نہیں۔ اس لیے مولا کائنات وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد اپنی فضیلت خطبہ بیان کیا، اپنی فضیلت بیان کر سب نے اقرار کیا۔ جتنے 5 لوگ تھے، طلحہ زبیر فلاں ان کا ڈمکا زمکا جتنے بھی سارے یہ، ان سب نے اقرار کیا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد علی نے کہا جب تم ساری بات مانتے تو پھر کیوں جو ہے میرے ساتھ نہیں آتے؟ تو صاحب ہم کیا کریں، تو ان کے ساتھ میں ہیں۔ اب اس کے بعد پھر مولا کائنات وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، انہیں خلیفہ معین کر دیا۔ تقریباً 12 سال، 11 سال 11 مہینے اور 18 دن یہ خلیفہ رہے صاحب۔ اور پھر مولا کائنات کی ظاہری خلافت آتی ہے 18 ذی الحجہ سن 36 ہجری۔ 18 ذی الحجہ کو علی کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اللہ کی طرف سے رسول نے بنایا، اور اسی دن خلیفہ ثالث جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ اب جب یہ نکل گئے، اب ان کے ساتھ جو محاصرہ ہوا وہ سارے تاریخ میں موجود ہے کہ کیا کیا ان کا گھر گھیرا گیا اور وہ ان کی ٹانگ کون کھینچ کے لے گیا، وہ ساری باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اب یہ گیا، اب مسلمان کس کے پاس جائیں صاحب؟ اب مسلمان اکٹھا ہو کے آتے ہیں علی کے پاس، یا علی اب عثمان کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ خطبہ نمبر 90 نکالیے آپ، اگر نہج البلاغہ ہے، تھوڑا سا وقت اگر زیادہ ہو جائے تو معذرت کے ساتھ، لیکن 2-4 جملے سنا تو زیادہ بڑا خطبہ نہیں ہے مولا کا، لیکن مولا کائنات نے خطبہ دیا اور مولا نے فرمایا، جب لوگ مولا کے پاس آ گئے نا کہ اب تو علی ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور آ کے عمار نے بھی کہا، مقداد نے بھی کہا، اور ان سب لوگوں نے کہا کہ علی اب ہم آپ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں جب قتل عثمان کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کا ارادہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہے، جسے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ عقلیں مان سکتی ہیں۔ دیکھو افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں راستہ پہچاننے میں نہیں آتا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو تمہیں اس راستے پر لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کے سرزنش پر کان نہیں دھروں گا، اور اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جسے تم چاہو اور جیسا چاہو، ہو سکتا ہے کہ جسے تم اپناؤ امیر بناؤ اس کی میں تم سے زیادہ سنوں اور مانوں، اور میرا تمہارے دنیاوی مفاد کے لیے امیر ہونے سے وزیر ہونا بہتر ہے۔
مولا کائنات نے کہا تم دنیاوی مفاد کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہو، جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری نہ بیعت کی ضرورت ہے اور نہ مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری حکومت کی ضرورت ہے۔ کہتے کہ اس کے بعد مولا نے جب انکار کیا تو ان لوگوں نے شور مچایا اور چیخ کر کہنے لگے کہ اے ابو الحسن، آپ اسلام کی تباہی پر نظر کرتے ہیں، فتنہ و شر کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہیں دیکھتے، کیا آپ خدا کا خوف نہیں رکھتے؟ پھر بھی حضرت نے آمادی کا اظہار نہ فرمایا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر کے بعد جو ماحول بن گیا تھا اس کے اثرات دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، طبیعتوں میں خود غرضی و جہ پسندی بڑھ چکی ہے، ذہنوں پر مادیت کے غلاف چڑھ چکے ہیں اور حکومت کو مقصد پر کا ذریعہ قرار دینے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اب خلافت الہیہ کو بھی مادیت کا رنگ دے کر اس سے کھیلنا چاہیں گے۔ یعنی مولا کائنات تو کل ملا کے کہا کہ بھائی تم دنیائی مفاد کے لیے اب میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے آتے ہو تو جاؤ، مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اصرار بڑھا تو مولا کائنات اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا، اور عجیب جملہ ہے جو نہج البلاغہ میں بھی ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے۔ مولا کائنات جب انہوں نے اصرار بڑھا کہ نہیں ہے بس اب علی، بس آپ ہی ہیں جو اسلام کو سنبھال سکتے ہیں اور ان بگڑے حالات کو سنبھال سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد مولا کائنات نے کہا اگر تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہو تو میری ہاتھ پہ بیعت کوئی خفیہ جگہ پر نہیں ہوگی، کوئی بیٹھک میں حجروں میں بیٹھ کے میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوگی، بلکہ اگر میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے تو میرے ہاتھ پہ بیعت مسجد نبوی میں ہوگی اور سب کے سامنے ہوگی۔ یہی کتاب وہ، یعنی کہ سقیفہ میں جا کے اور چند گنڈوں نے جا کر وہاں پہ حکومت بنا لی اور 10-20 آدمی نے ووٹ دے کے بن گیا کہ ہاں صاحب یہ ہیں، اور چور راستوں سے جا کے حکومتیں بنا لی۔ علی نے کہا اگر میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے تو پھر میری ہاتھ پہ بیعت مسجد نبوی میں ہوگی، نہ بیٹھکوں میں ہوگی نہ خفیہ مقام پر ہوگی۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں آنا، مولا کائنات کے منبر پہ جانا، اس جگہ پہ جا کے بیٹھنا جہاں رسول بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد جب لوگوں نے حیرت سے دیکھا تو مولا نے کہا تم اس بات پہ حیران ہو کہ میں رسول کی جگہ پہ بیٹھا، میرا پاؤں جو ہے، میرا قدم تو دوش رسول پہ گئے ہیں، میں تو راکب دوش رسول ہوں۔ اس کے بعد پھر مولا نے خطبہ دیا، وہ خطبہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ مولا نے خلافت کے بعد کیا خطبہ دیا، اور مولا نے کہا کہ علی جب حکومت کرے گا تو عدالت کے ساتھ کرے گا، عدل کے ساتھ کرے گا، مساوات کے ساتھ کرے گا۔ اور پھر علی نے سارے، جب بیعت شروع ہوئی، طلحہ نے بیعت کی، زبیر نے بیعت کی، اب جن لوگوں نے بیعت کی تو مولا کائنات نے کہا تھا تم چاہو تو میری بیعت سے نکل سکتے ہو۔ عبد الرحمن بن عوف سے جب کہا بیعت کو، اس نے کہا جب سب کر لیں گے تو کروں گا۔ سعد بن ابی وقاص سے کہا تو وہ تو عبد الرحمن کا دم چلا، اس نے کہا عبد الرحمن بن عوف کر لے گا تو میں بھی کر لوں گا۔ عبداللہ ابن عمر کو لایا تو اس نے کہا جب سارے مسلمان بیعت کر لیں گے تو میں کر لوں گا۔ بہرحال جب سب نے بیعت کر لی، پھر طلحہ زبیر نے جو فتنہ کھڑا کیا وہ تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا مولا سے کہ ہم جو ہے وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ مولا نے کہا تم عمرے کے لیے نہیں جا رہے ہو، مجھے معلوم ہے تم کس فتنے کے لیے جا رہے ہو، تم بصرہ جاؤ گے وہاں جا کے فتنہ برپا کرو گے۔ کہا کہ نہیں ہمیں تو جو ہے وہ آپ جانے دیے عمرہ کے لیے۔ مولا نے جب جانے دیا، ابن عباس نے پوچھا کہ مولا آپ کو ان کو کیوں جانے دی، تو مولا نے کہا اے عبداللہ ابن عباس مجھے پتہ ہے کہ لوگ بصرہ جائیں گے اور وہاں سے فتنہ برپا کریں گے، لیکن پھر ساری وجوہات مولانا نے بتایا کہ میں نے کیوں جانے دیا۔ پھر وہ گئے، انہوں نے جا کے بصرے میں فتنہ برپا کیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل جو ہے وہ وجود میں آئی، اور مولانا نے بصرے میں جا کے جنگ جمل لڑی، جہاں پر حضور کی ایک زوجہ اور بیوی آپ کے مقابلے پر آئی، اور طلحہ زبیری کے سارا کارنامہ تھا وہ۔ اور اس کے بعد پھر معاویہ ابن ابو سفیان سے آپ کی جنگ، اس لیے کہ اس نے دوسرے خلیفہ نے اسے معین کیا تھا شام کا گورنر، اس نے وہاں جا کے اپنی حکومت مضبوط بنا لی۔ تیسرے خلافت نے اسے کچھ کہا ہی نہیں، چوتھی اس نے قبول نہیں کی، مولا علی کو اس نے مانا ہی نہیں۔ پھر وہ مقابلے پہ آیا، اور پھر مولا کے ساتھ جنگ صفین ہوتی ہے، اور جنگ صفین میں مالک اشتر کی اور مولا علی کی تلوار سے اور حضرت عباس کی تلوار سے جو لوگ بھاگے، مولا علی کو، اور کیا جانتے ہیں کہ مولا کا خیمہ گھیر لیا گیا تھا، کہا کہ علی اگر اس کو روک لو مالک اشتر کو، نہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ پھر مولا نے مالک اشتر کو روکا، پھر یہ لوگ بھاگے، یہ کہلائے خارجی۔ پھر ان خارجیوں سے پھر جنگ ہوتی ہے جو جنگ نہروان کہلاتی ہے۔ یہ 3 جنگیں مولا کی ظاہر خلافت میں نہروان کہلائے۔ پھر انہی خارجیوں میں سے ایک خارجی تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، ملعون، لعنت اللہ علیہ، خدا اس پر لعنت کرے، سخارت کرے۔ یہی ملعون جب آیا تو قطامہ سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو قطامہ نے اسے کہا کہ صاحب وہ قطامہ کے بھائی مارے گئے تھے مولا علی کے ہاتھ سے،
کہا کہ اس کو انتقام لینا تھا مولا علی سے. اب یہ عاشق ہو گیا عبد الرحمن ابن ملجم قطامہ پہ. اس نے کہا کہ صاحب میں اس نے شادی کو آفر کیا, اس نے کہا قبول کروں گی لیکن مجھے مہر میں علی کا سر چاہیے. یہ اسلام کی سب سے بدترین مہر ہے کہ جس مہر میں کائنات کے امیر کا سر مانگا گیا. اب یہ بھی ایک الگ عنوان ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام کی سب سے بہترین مہر کون سی ہے, سب سے بدترین مہر کون سی ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا سب سے بدترین مہر یہی ہے. اس سے بدترین مہر کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس میں مہر میں علی کا سر مانگا جا رہا ہو. پھر وہ ظالم عبد الرحمن ابن ملجم اس نے زہر لیا, پورے زہر میں تلوار کو بجھایا. 30 دن بتاتے ہیں روایتیں, اس نے زہر میں بجھایا. اور جراح نے جب زخم دیکھا تو اس نے امام حسن سے کہا تھا کہ ایسا زہر تھا کہ اگر تھوڑا سا زہر دے دیا جاتا تو پورے کوفے والے مر جاتے. اور اس زہر میں 30 دن اس نے تلوار بجھائی ہے. اور پھر وہی تلوار مولا علی کے سر پہ اس نے 19 رمضان سن 40 ہجری جب آپ مسجد کوفہ میں نماز ادا کرنے گئے اور یہ سو رہا تھا, اسے اٹھائے مولا نے. ظاہر سی بات ہے یہاں پیغام ملتا ہے کہ جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے وہ اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے پسند کرے گا. بڑے آسانی سے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, صاحب نماز نہیں پڑھتے. بھائی علی تو اپنے قاتل کو پسند نہیں کر رہے کہ بے نمازی ہو. اسے بھی اٹھایا اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے ضرب لگائی. پھر 19 سے لے کے 21 رمضان تک مولا بستر پہ رہے. آپ کے وصیت نامے, آپ کے وعظ, آپ کی نصیحتیں وہ تمام تر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مولا کے ضربت لگنے کے بعد بھی آپ کے زبان سے علم کا دریا بہتا رہا. اور 21 رمضان سن 40 ہجری وہ قیامت کی تاریخ تھی کہ جب مولا کائنات کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھا اور آپ کو عقب کوفہ میں, کوفہ کے پیچھے جو مقام ہے جو آج نجف کہلاتا ہے, وہاں پہ لے جا کے آپ کو دفن کیا گیا. آج عالیشان روضہ مولا کائنات کا نجف اشرف میں بنا ہوا ہے. آپ سب کو مولا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے نجف اشرف کی. جب آپ جائیں گے نجف اشرف زیارت کے لیے سب جائیں گے مولا کے, وہاں آج بھی شاندار عالیشان روضہ مولا کا بنا ہوا ہے. تو یہ مختصر سی ہسٹری اور سوانح حیات ہے مولا کائنات کی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اور گزارش ہے آپ کی کہ پڑھیں, علی کی حیات کو پڑھیں, مولا علی کو پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اب ضروری بات ہے کل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضری نہیں ہو پائے گی, اور اس کی وجہ کل 22 رمضان شب قدر ہے تو وہ اعمال کا سلسلہ رہے گا. اس کے بعد وہ جوشن کبیر اعمال تو وہ سلسلہ رہے گا, اس لیے مومنین بھی رہیں گے. تو لہٰذا کل جو ہے وہ حاضری نہیں ہو پائے گی. انشاءاللہ 23 رمضان کو پھر آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوں گے. کل جب آپ اعمال انجام دیں شب قدر کے تو اپنے ملک ہندوستان کو فراموش نہ کرنا, اور اس حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا, فراموش نہ کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فقط والسلام ورحمۃ اللہ.